پہلے عرض کیا تھا کہ خالق کائنات نے آپ کو ایک تیسری حیثیت عطا فرمائی جس کو حقیقت مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ اصل میں آپ کیا ہیں، وہ حقیقت جس کے متعلق آپ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اگرچہ تیرا میرا ساتھ بڑا پرانا ہے لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ لا یعلم حقیقتی الا اللہ، خالق کائنات کے سوا کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ میں محمد کیا ہوں۔ تو آپ کی حقیقت جو ہے جسے خالق کائنات کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا، خالق کائنات نے اسے بھی معراج کروائی ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے جس کو خالق کائنات نے اسرا کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، یہ آپ سرکار کی بشریت کا معراج ہے۔ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہی تک کی اونچائیوں کا جو سفر ہے وہ آپ سرکار کی نورانیت کا معراج ہے، جس کو لفظ معراج کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہی سے لے کر عرش کے پردے، پھر اللہ پاک کی کرسی، اور پھر لامکان، اور پھر خالق کائنات کی آغوش رحمت، یہاں تک کا جو سفر ہے وہ آپ سرکار کی حقیقت کا معراج ہے۔ آپ سرکار کی حقیقت کو جس طرح کوئی نہیں سمجھتا اور کوئی نہیں جانتا، ایسے ہی آپ سرکار کی حقیقت کا جو معراج ہے کما حق اسے نہ تو کوئی سمجھتا ہے اور نہ ہی کوئی جان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اتنا آپ سرکار نے دنیا والوں کو بیان فرما دیا۔ حضرات وقار پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ جب سدرۃ المنتہی پہ آپ سرکار کی سواری وہ براق پہنچا تو آپ سرکار نے وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا فرما لینے کے بعد جبریل سے کہا کہ اے جبریل چلو آگے چلتے ہیں، جو میری منزل مقصود ہے، جس خالق نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری جائے اقامت بھی ہے اور میری جائے حد بھی ہے، لو دنوت ان ملتن لأترخت، ایک بالش یہاں سے آگے ہوتا ہوں تو آگے کا نور اتنا ہائی پاور ہے کہ اپنے پر جلا بیٹھوں گا، راکھ ہو جاؤں گا، حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری معذرت ہے۔ پھر آپ سرکار نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور اس حد سے ایک قدم جبریل کو آگے لے کے گئے اور وہاں تک لے کے گئے 500 سال کا مسافت کا راستہ آپ سرکار نے ایک قدم میں طے فرمایا۔ جبریل جو 600 پروں کا مالک ہے، اتنی طاقت کا مالک سکڑ گیا اور چڑیا کی مانند ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ خدارہ جہاں سے مجھے لے کے آئے ہیں وہیں پہ چھوڑائیں، اگر یہاں سے آگے جاتا ہوں تو میں اگلے نور کی تاب نہ لا سکوں گا، مجھے وہیں پہ چھوڑ کے آئیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل تو نے یہ دعویٰ کیا تھا میرے دادا ابراہیم سے کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو آج تو رہے اپنے مقام کے اوپر، آج تو سدرہ کے اوپر رہے، آج میں دادا ابراہیم کا پوتا محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ حضرات وقار جبریل نے جب معذرت کر لی تو سرکار نے فرمایا رف تو میرے ساتھ چل۔ اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ جب میرا بھی استاذ اور میرا بھی مانیٹر اور مجھ سے بھی اعلیٰ نور رکھنے والا افضلیت والا فرشتہ جبریل یہاں پہ آ کے معذرت کر چکا ہے تو حضور پھر میرے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سدرۃ المنتہی کی اونچائیاں اور پھر اس کے اوپر جو عرش کی اونچائیاں ہیں اور جو لامکان کا سفر ہے وہ طے کرواؤں، حضور میرے اندر وہ صدق اور طاقت نہیں ہے۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں ایک اور سواری پیش کی گئی جس سواری کو رف کہا گیا ہے۔ اب رف ایک حجولے کا نام ہے، مورخین اکرام نے لکھا اور مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی کہ وہ ایک حجولہ سا ہے، جس طرح بادل نما کو چیز ہو
وہ آئی اور سرکار کو اپنے اندر بٹھا کے اور پھر عرش کی اونچائیوں کو پار کرتی ہے۔ کئیوں نے کہا کہ وہ براق کی طرح ایک جانور رف جو آپ سرکار کو اپنے اوپر بٹھا کے پھر سدرہ کی اونچائیوں کو پار کرواتا ہے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، آپ سرکار نے فرمایا جتنا سفر براق نے 7 قدموں کے اندر طے کیا تھا اتنا سفر رف ایک قدم میں طے کرتا ہے۔ 7 آسمانوں کا سفر براق نے 7 قدموں میں طے کیا تھا، لیکن رف اتنا سفر ایک قدم کے اندر طے کر رہا ہے۔ حضرت سدرۃ المنتہا کے اوپر خالق کائنات نے 8 فرشتے تخلیق فرمائے ہیں۔ وہ 8 فرشتے، ان کا کام، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، رب ذوالجلال کا جو عرش ہے اس عرش کو ان 8 فرشتوں نے اپنے سروں کو پر اٹھایا ہوا ہے۔ اتنے وہ طاقتور، اتنے وہ لمبے چوڑے فرشتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اندازہ لگا لو کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا جو فاصلہ ہے ایک فرشتے کا، گویا ان کی جو گردن ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جتنا آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی اس ایک فرشتے کی گردن ہے، اندازہ لگاؤ اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اس کا نیچے والی دھڑ کتنا بڑا ہوگا، اس کے ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے، اس کا بازو کتنا بڑا ہوگا۔ وہ 8 فرشتے سدرۃ المنتہا کی شاخوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے رب ذوالجلال کے عرش کو اپنے سروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ جب سے تخلیق ہوئی ہے ان کی یہی ذمہ داری ہے۔ اب اتنا لمبا سفر وہ رف آپ کو عبور کروا رہا ہے اور اونچائیاں پار کروا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے اربوں خربوں سال لگے۔ کسی نے کہا کہ 27 سال میں سرکار معراج کر کے واپس آ گئے، کسی نے کہا کہ 100 سال کا زمانہ لگا۔ جس طرح عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے، خالق نے کائنات والوں کو 100 سال تک سلا دیا اور سارے مناظر، سارے حقائق سرکار کو دکھا دی اور پھر دنیا میں بھیج دیا۔ کئیوں نے کہا نہیں 300 سال کی مسافت تھی اور 300 سال کا یہ وقت درکار تھا۔ دنیا والے سو رہے، خالق نے ساری کائنات کا انتظار کروا کے پھر محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، نہ تو معراج کی رات 27 سال لگے ہیں، نہ 100 سال لگا ہے، نہ 300 سال لگے ہیں۔ وہ کتنا لمبا عرصہ تھا، وہ سیر کرنے والا جانے یا سیر کروانے والا جانے۔ جنت کا ایک محل اور جنت کے ایک محل کا جو باہر کا صحن ہے اسے دیکھنے میں کم از کم 70,000 سال لگتے ہیں۔ جنت کے ایک محل کا صحن اتنا بڑا کہ 70,000 سال تک فرشتہ اگر اڑتا رہے اور پرواز کرتا رہے وہ بھی ابھی دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب جنت کا ایک محل 70,000 سال کا ہے تو ساری جنت دیکھنا کتنا وقت درکار ہوگا، اور پھر جہنم بھی دیکھنی ہے اور پھر عرش کی اونچائیاں بھی عبور کرنی ہے، سدرۃ المنتہا پہ بھی جانا ہے اور بیت المعمور میں ملائکہ کی امامت بھی کروانی ہے۔ تو حضرات ذوالفقار 27 سال یا 1 صدی یا 3 صدی تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نہ جانے کتنے اربوں خربوں سال لگے ہوں گے۔ خالق کائنات نے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق جب تک رب نے چاہا ہوگا، جب تک مرضی ہوگی محبوب کو وہ رحمت میں ڈھا کے رکھا، اور جب دل بھر گیا ہوگا تب کہا ہوگا محبوب اب آپ کو معراج کروا دی ہے، یہ سارے مناظر دکھا دیے ہیں، جلوہ دکھا دیا ہے، اب آپ دنیا میں جا کے دنیا والوں کو بتا دیجئے۔ تو حضرات ذوالفقار یہاں پہ وقت کی بات ہی کوئی نہیں، انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا جتنا لمبا چوڑا عرصہ معراج کی رات خالق کائنات نے محبوب کو جلوہ دکھانے میں لگا دیا۔